السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، ہم آج کا ہمارا سبق سورۃ مریم ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 16 سے پڑھیں گے۔ ہم نے پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم سورۃ مریم پڑھیں گے آیت نمبر 16 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یاد کرو، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کریں جب وہ اپنے اہل خانہ سے جدا ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئیں۔ یہ میں آپ کو یہاں حضرت مریم کا وہ قصہ سنانے لگی ہوں، یعنی اس میں یہ میں آپ کو قصہ سناتی ہوں تو پھر آپ کو خوب سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے اکثر جو بہن بھائی کرسچن بہن بھائی ہیں نا، تو ان کے دلوں میں یہ باتیں جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں نے کہا ہماری کتاب میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، تو ان کا عقیدہ وہی ہے۔ میں آپ کو سناتی ہوں، پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریم کا بھی تذکرہ کریں اس کتاب میں۔ جب وہ اپنے اہل خانہ سے جدا ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئیں، پھر انہوں نے اپنے اور اہل خانہ کے درمیان میں پردہ ڈال دیا۔ پھر اسی حالت میں ہم نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے مریم کے سامنے ایک مناسب شکل اختیار کی۔ مریم نے کہا میں تم سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تم پرہیزگار ہو تو تمہارا ایک غیر عورت کے پاس کیا کام؟ فرشتے نے کہا کیا میں تمہارے رب کا فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ نہ تو جائز طور پر مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اسی حالت میں ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور تمہارا رب بھی یہ فرماتا ہے کہ اسی طرح پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے ایک نشانی بنائیں، پھر اس کو ہم اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ذریعہ یعنی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور یہ کام ہو کر رہے گا اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو الغرض وہ مریم حاملہ ہو گئی ہوں، اور اس عمل کے ساتھ وہ سب سے علیحدہ ہو کر ایک دور کے مکان میں جا کر رہنے لگی۔ پھر یہ درد زدہ نے پھر جب انہیں درد زدہ نے گھیرا تو وہ ایک کھجور کے تنے کی طرف جانے پر مجبور ہو گئی، اور وہاں پہنچ کر کہنے لگی ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یا بولی بسری ہو جاتی۔ تو پھر اس کے نیچے سے ایک فرشتے نے انہیں پکارا اور کہا اے مریم رنجیدہ نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تر و تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ تو اب تم مزے سے کھجوریں کھاتی رہو اور چشمے کا پانی پیو اور آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے رحمان کے روزے کی نیت کی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی، تو قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم یہ تم نے بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بری تھی۔ یہ قوم کی یہ باتیں سن کر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اگر پوچھنا ہے کچھ تو اس بچے سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے ہم اس بچے میں جو ابھی کے بہت زیادہ چھوٹا ہے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اتنے ہی میں بچہ خود ہی بول پڑا اور کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اور کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں جہاں کہیں بھی ہوں یعنی اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے اور اس نے مجھے جب تک میں زندہ ہوں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بالصلواتی و زکاتی ما دم تو حیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق حق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا اقضى امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، میں نے سچی بات بتا دی ہے، اور جس میں یہ لوگ یعنی شک میں مبتلا تھے، یہ اللہ کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس بات سے پاک ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے تو خود کہا ہے کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، جو قرآن پاک میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت مریم جو تھیں وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جب وہ اپنے اہل خانہ سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب ایک گھر تھا تو وہاں وہ رہنے لگ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کیا اور پھر ایک فرشتہ آیا مریم کے سامنے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے کہا بھی میں تمہیں اللہ نے یعنی اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا اور تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو یعنی پھر حضرت مریم نے کہا میری تو بھی مثلاً مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی یعنی کہ میں نے کوئی ایسا کام بھی کیا ہے کہ جس سے بیٹا ہو۔ تو پھر فرشتے نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو پھر یعنی کہ آپ کو درد یعنی کہ پھر وہ مکان میں رہنے لگیں، ایک مکان میں، وہ درد زدہ جب انہیں ہوا تو وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں، تو وہاں سے آواز آئی ہے، وہ جب کہنے لگی کہ ہائے میں بری بسری ہو جاتی یا میں مر جاتی اس سے پہلے، تو پھر آواز آئی کہ اے مریم تم اس درخت کو ہلاؤ، تم پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس میں پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ۔ تو پھر وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، قرآن اور احادیث نبوی میں بہت سے ایسے دلائل موجود ہیں جہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر کہیں نہیں ملتا، بلکہ ان کو ہر جگہ ابن مریم ہی کہا گیا۔ یعنی ان کو اپنی والدہ کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اگر ان کا کوئی باپ ہوتا تو حضرت مریم کو اتنی پریشانی کیوں ہوتی کہ وہ کہتی یعنی وہ مرنے کی خواہش کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی طرح تھا، یعنی بغیر مرد کے ہاتھ لگائے بچے کا پیدا ہونا، تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غیر فطرتی طور پر ہوئی، اگر فطرتی طور پر ہوتی تو پھر ان کی خصوصیات کچھ اور ہوتی اور وہ کس طرح کی نشانیاں یعنی ہوتی۔ تو پھر یعنی کہ حضرت مریم جو ہیں وہ ان کی قوم نے ان پر تہمت لگائی، تو انہوں نے کہا اس بچے سے ہی پوچھ لیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یعنی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، تو جو میرا اللہ وہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو قوم والے تھے انہوں نے مختلف قسموں کی باتیں کی کہ تمہارا والد بڑا نیک تھا، تمہاری والدہ بڑی نیک تھیں، تو یعنی ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والد یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو بہت ساری باتیں سننے کو ملی،
یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، بہت بڑا معجزہ یہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا اس کے بارے میں، وہاں آپ دیکھیے گا اس کی تفسیر۔ تو مثلا یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب مثلا تبلیغ شروع کی، تو جب انہوں نے کہا نا کہ میں اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس سلسلے میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو وہ یہ کہ مثلا انہیں ان نشانیاں یہ تھی کہ مٹی سے پرندے کا نکل آنا، اور اس پر پھونک مارنا اللہ کے حکم سے تو وہ پرندہ بن جاتا، اور پھر اندھوں کو مثلا جو لوگ اندھے ہوتے ہیں انہیں ان کی آنکھیں ان کی روشنی واپس کرنا، برض کے مریضوں کو صحت یاب کرنا، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ جو انہوں نے ذخیرہ کر کے جمع کیا ہے یا انہوں نے کل کیا کھایا، یعنی یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ان میں اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کے معجزات دیے تھے، اور روح القدوس یعنی جبرائیل سے، ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ آل عمران میں، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بڑے نیک اور صالح انسان تھے، اپنی والدہ کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، اور بڑے ہی نرم دل تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یعنی قیامت کے دن پھر دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو خد و خال تھا وہ میں نے پڑھا ہے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ درمیانے قد کے انسان تھے، ان کا رنگ سرخ اور سفید تھا، اور ایسے تر و تازہ رہتے تھے جیسے بھی غسل خانے سے نکل کر آئے ہوں، اور ان کا سینہ چوڑا تھا اور بال گنگریالے تھے، لیکن بہت زیادہ نہیں، یعنی نارمل بال جو گنگریالے ہوتے ہیں نا ویسے۔ تو ایک بات اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یعنی اس دور میں کوئی نبی نہیں آیا، جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا آیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے یہ دوبارہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو چادروں میں لپیٹے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے مشرق سفید مینار کے پاس اتریں گے، جب وہ سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، وہ قطرے جو ہیں وہ موتیوں کے ہوں گے، موتیوں کے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ تو جب نماز کی اقامت ہوگی تو عیسیٰ بن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ مسلمین کی امامت کروائیں گے، یہ بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، روحا کے مقام سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، آیت نمبر 36 تک ہم نے پڑھا، 16 سے 36 تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سننے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور آپ خود بھی یعنی یہ مطالعہ کیجیے گا، مجھے تو بڑا ایسے مزہ آیا پڑھ کے، تو آپ خود بھی مطالعہ کیجیے گا، ضرور آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے
اور بہت سارے جو شک و شبہات ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے۔ خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ آج کے لیے اتنی سبق کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔